معزز خواتین و حضرات، دبئی کی سردی سے میرا گلا خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں مردانہ وزن و وقار پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے اس صاحبان تلے بیٹھے سردی لگ رہی ہے، باہر حال اس سے بہتر نہیں ہوگا۔ اس کا نسخہ صرف ایک ہی ہے اس وقت، وہ یہ کہ تالی بجاتے رہیے، کچھ تو گرمائی آئے گی۔ آپ نے جس پیمانے اور جتنی محنتی پذیرائی اور قدر افزائی کا اہتمام کیا ہے، وہ میرے کام، مقام اور استحقاق واقعی سے بہت بڑھ کر ہے۔ جب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں، تو حسب معمول غالب سے رجوع کیا۔ ایک زمانے میں لوگ شک یا تذبذب میں ہوتے تو دیوان حافظ سے فال نکالتے تھے، میں یہ نہیں کرتا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ ناکامی کی صورت میں خود کو سخت سست کہنے کے بجائے لوگ دیوان حافظ سے بیزار ہو جاتے تھے۔ مجھے فارسی نہیں آتی، یہ جانتے ہوئے بھی فارسی داں دوست فارسی کے جو مشکل اشعار مجھے سناتے ہیں، وہ میں اپنے جیسے فارسی نہ جاننے والوں کو سنا کر یا اپنی تحریر میں استعمال کر کے حساب بے باک کر دیتا ہوں۔ مرزا عبدالودود بیگ ایسی ڈھٹائی سے حساب بے باک کرنے والے کو حساب بے باک کرنا کہتے ہیں۔ بیڈ ڈیٹ کے لیے بے باک قرضے کی اصطلاح کیسی رہے گی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میرا قلم اٹکنے لگا تو غالب نے مشکل کشائی کی۔ دیکھیے غالب کیسے سپاس گزار ہوتا ہے۔ تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، ہوئی میری وہ گرمی بازار، کہ ہوا مجھ سزر رہے ناچیز، روشنا سے ثواب تو سیار۔ گرچہ از روئے بے ہنری ہوں خود اپنی نظر میں اتنا خار، کہ گر اپنے کو میں کہوں خاکی، جانتا ہوں کہ خاک کو آئے خار۔ صاحبو، مانگے تانگے کا زیور بھی لشکارہ مارے بغیر رہتا نہیں۔ بس اسی کو اس کوتاہ قلم کا نذرانہ تشکر اور سپاس تصور کر کے قبول فرمائیے۔ یہ کسر نفسی نہیں، امر واقعہ ہے کہ عمر کی 41 بہاریں اور اتنی ہی برساتیں ایک ایسے رسوائے زمانہ پیشے کی نظر ہو گئیں جس کے ڈانڈے اور سرحدیں بلکہ شرحدیں شائلوک کے ظالم دھندے سے جا ملتی ہیں۔ 12 برس تک کسی نہ کسی بینک کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے دبئی میں بارہا آنا ہوا۔ آج اس حوالے سے مجھے پہچاننے، پوچھنے اور بلکہ لفٹ دینے والا دبئی میں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ غنیمت ہے کہ ادھر چند برسوں سے فقط مزاح نگار اور لکھار کی حیثیت سے جانا پہچانا اور پکارا جاتا ہوں۔ اسی اضافی حیثیت اور حوالے سے یاد فرما کے آپ نے میری عزت افزائی کی۔ چند روز قبل ایک عزیز دوست نے، جو اسلام آباد میں ایک بلند منصب پر فائز ہیں، اسی سے ملتے جلتے، یعنی میرے ڈبل رول سے ملتے جلتے کا ایک مزیدار قصہ سنایا۔ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پرہجوم تقریب کے بعد مائک پر اعلان کروا رہے تھے کہ غلام نبی ڈرائیور گاڑی لے کے آ جائے۔
4 دفعہ متواتر اعلان کے باوجود غلام نبی ڈرائیور نہیں آیا تو ہمارے دوست نے جھونجھل اس طرح اتاری کہ 5ویں بار اعلان کرایا کہ غلام نبی جو 15 برس سے مالی کا کام کرتا رہا ہے اور 1.5 ماہ سے ڈرائیوری کر رہا ہے وہ گاڑی لے آئے۔ اعلان ہوتے ہی سابق مالی غلام نبی نے کار پورچ میں لا کے کھڑی کر دی۔ بہر صورت اور بہر عنوان حاضر خدمت ہوں، مالی سے ممالست پر نہ متاسف ہوں نہ محجوب کہ یہ تو ایک قابل رشک استعارہ ہے۔ پیشہ اور وسیلہ معاش کچھ بھی ہو، کسب کمال کا طریقہ اور اسلوب وہی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے جو باغبان کا ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ غالب نے بھی بڑے اعتماد اور فخر سے کہا تھا، آغشتہ یم برز ہر سر خارے، بخون دل قانون باغبانی سہرا نوشتہ ہے۔ قائد اعظم ایوارڈ اور شرف اولیت میرے لیے باعث صد اعزاز و افتخار ہے، جس کے لیے سراپا سپاس گزار ہوں۔ مجھے اس وقت وہ صاحب طرز اور نامور ادیب بہت یاد آ رہا ہے جس نے یاس پسندی اور بے وجہ غم زدگی کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ اس کے نزدیک ہر واقعے اور ہر بات کے 2 رخ ہوتے تھے، ایک تاریخ، دوسرا زیادہ تاریخ۔ چنانچہ جب حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعلیٰ اعزاز سے نوازا تو دوست احباب انہیں مبارکباد دینے پہنچے۔ مبارک سلامت کا غلغلہ تھما تو بڑے غمگین لہجے میں ارشاد فرمایا، اگلے برس کسی اور کو مل جائے گا۔ اس میں ان کا قصور نہیں، عمر اور پیری کا فطور ہے۔ عمر جہاں دل پہ 1000 خرابی لاتی ہے، وہاں ایک اذیت ناک خرابی وہ بھی ہے جس کی طرف حفیظ جالندھری نے اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کہ مجھے ہر بری بات نظر آتی ہے۔ یہ عزت افزائی میرے لیے یوں بھی باعث تمانیت و فخر ہے کہ چند سال قبل ایک ایسا انکشاف ہوا جس سے مجھے اپنی اوقات کا صحیح اندازہ ہوا یہ کہ ہیوسٹن میں میرے اعزاز میں ایک شام منائی جا رہی تھی، تو اس کے منتظمین ہیوسٹن کے ایک بہت بڑے پاکستانی بزنس مین کے پاس اس درخواست کے ساتھ گئے کہ آپ اس محفل کو اسپانسر کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ یوسفی صاحب کرتے کیا ہیں؟ وقت کچھ چکرا گیا، کہنے لگا جی کرتے تو کچھ نہیں ہے، لکھتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہنسی دل لگی کی باتیں لکھتے ہیں۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا معین اختر سے بھی بہتر ہیں؟ تو اس ظالم نے نہ صرف یہ کہ اسپانسر نہیں کیا، بلکہ $20 کا جو ٹکٹ تھا وہ بھی نہیں لیا۔ تو چوکس، باخبر اور صاحب ذوق و نظر قاری بننے کے لیے بڑی مشقت اور ایک عمر کا ریاض درکار ہے، جبکہ اس سے آدھی محنت میں آدمی ہم جیسا مصنف بن جاتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ہی کھکیڑ اٹھانی پڑتی ہے تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اس شخص نے کیا جو ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو اور گرو دکشنا کہتے ہیں وہ نظر جو استاد کو پیش کی جائے، تو گرو جی کے پاس ناریل، لڈو اور گرو دکشنا لے کر گیا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ مجھے اپنا چیلا بنا لیجیے۔ گرو جی نے کہا کہ بچہ، چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجیے۔ عاجز نے اسی بنا پر مصنف بننے کو ترجیح دی ہے۔ مجھے بطور خاص اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ منتظمین نے جزوی طور پر میری یہ شرط مان لی کہ مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا۔ میری ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ مجھ پر ایسی محفلوں میں کبھی کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جتنی اور جیسی تعریف مجھے درکار ہے وہ میں بقلم خود اور بزبان خود کر لیتا ہوں۔ دوسرے زبانی تعریف میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ اپنی تعریف آپ کرنے کو میں کار ثواب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ محفل اس لیے بھی یادگار رہے گی کہ ادب سے شوق رکھنے والوں اور محبان یوسفی سے ملنے کا نادر موقع میسر آیا۔ میں اسے جشن یوسفی کے بجائے جشن ملاقات کہوں گا۔ وطن سے دور محبان وطن جس خطہ زمین اور قطع زمین پر قدم رکھتے ہیں، وہ زمین خوشبو وطن اور یاد وطن سے مہک اٹھتی ہے۔ نگاہ و دل کی خبر کہاں ہے، خیال سوئے وطن رواں ہے۔ سمندروں کی عیال تھامے، ہزار وہم و گماں سنبھالے، کئی طرح کے سوال تھامے۔ یہ میرے لیے باعث افتخار و سرفرازی ہے کہ میری ملاقات ایسے صاحبان ذوق سے ہو رہی ہے جو اپنے حسن سماعت سے میری توقیر بڑھا رہے ہیں، ورنہ دوسری صورتحال بھی تو پیدا ہو سکتی ہے جس کا گلہ فاطمہ حسن نے بجا طور پر اپنے مشہور زمانہ بلکہ مشہور زنانہ و مردانہ شعر میں کیا۔ کہتی ہیں، کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں۔ فاطمہ حسن کا شکریہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے اس تقریب کا یادگاری مجلہ ترتیب دیا۔ مجھے احساس ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اور اتنے لطف و مرحمت سے پیش نہیں آتی۔ خود کہتی ہیں، کچھ لوگ تھے جن سے روز ملی، کچھ لوگوں سے اکتائی بھی۔ یہ فقیر بے تقصیر ان خوش نصیب و خوش اوقات لوگوں میں سے ہے جن سے یہ خاتون نہ اکتائی، نہ گھبرائی، نہ گھگیائی، نہ پچھتائی، نہ کترائی، گو کہ شرمائی بہت۔ اس کی وجہ ان کے حسن انتخاب کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بھی تو آخر مزاج نہ ٹھہرے، ان سے روز مل کر انہیں کترانے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں، تو گستاخی معاف،
وہ اتنا ناسمجھ نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھ رہی ہیں. اور اگر واقعی ناسمجھی ہے تو دونوں طرف برابر ہے. جو چند ملاقاتوں کے بعد خدا نخواستہ اور انشاءاللہ دور ہو جائے گی. میرے قدردان اور مہربان استاذ الاساتذہ محترم ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب نے جس فیاضی اور فراخ دلی سے اس فقیر کی تعریف کی ہے، ویسی تعریف ہمارے ہاں بالعموم صرف مرحومین کی تعزیتی جلسوں میں کی جاتی ہے. زندوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے. مگر ڈاکٹر صاحب نے قدر اجلت سے کام لیا. بہرکیف اس قبل از وقت تعریف کے لیے شکر گزار ہوں. کسی دانا و جہاں دیدہ کا قول ہے کہ اگر کوئی اردو نقاد کسی مصنف کی تعریف کرے تو جان لو کہ دونوں میں سے ایک وفات پا چکا ہے. والٹیر جو ایک بہت مشہور فرینچ فلسفی گزر چکا ہے، اس سے منسوب ایک لطیفہ ہے کہ اسے ایک ایسے شخص کی موت کی اطلاع دی گئی جسے وہ باوجوہ ناپسند کرتا تھا. اب دیکھیے والٹیر تعزیتی بیان میں کیسی گل افشانی کرتا ہے. فرمایا کہ مرحوم بہت خلیق، ملنسار، منکسر مزاج اور شریف النفس انسان تھا. وہ محب وطن، ہمدرد و غمگسار، آئیڈیل شوہر اور شفیق باپ تھا، بشرطے کہ وہ مردود واقعی مر گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا شمار بلا شبہ بہترین استادوں اور صاحب اسلوب خاکہ نگاروں میں ہوتا ہے. حافظہ غضب کا پایا ہے. استادوں کے کمزور سے کمزور اشعار تک ہنس ہنس کر فرفر سنا دیتے ہیں. منہ سے بولتی انسائکلوپیڈیا ہیں. اگر سن و سال اور عمر کا تفاوت حائل نہ ہوتا تو میں بھی ان کا شاگرد ہونے پر فخر کرتا. طلباء اور جوانوں کے ساتھ عمر بھر انتہائی شفقت سے پیش آتے رہے ہیں، اور یہ عادت شریفہ اتنی راسخ ہو گئی ہے کہ اب خود سے کہیں زیادہ سینئر اور سن رسیدہ بزرگوں کے ساتھ بھی ویسی ہی شفقت سے پیش آتے ہیں. فاطمہ ثریا بجیا اور ڈاکٹر صاحب دونوں ہی عمر میں مجھ سے 9-10 برس چھوٹے ضرور ہوں گے، تاہم جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے میں اپنا سر ان سے بچا بچا کے رکھتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر پہ دست شفقت پھیر کر میری بزرگی کا رہا سہا بھرم ختم نہ کر دیں. دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی اسلم فرخی صاحب کا سایہ مجھ جیسے بزرگوں کے سر پر تادیر قائم رکھے. ڈاکٹر ظہیر فتح پوری مرحوم اور ابن انشا مرحوم نے ازراہ حوصلہ افزائی اس دور کو اردو مزاح کا عہد یوسفی کہا ہے. عہد یوسفی کا مطلب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا عہد جس میں ہر ایک کی قمیص کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے اور ہر ایک کی حسرت ہے کاش پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے.
اے دوست تجھ کو دامن یوسف کا واسطہ، آجا کبھی تو دست زلیخا لیے ہوئے۔ واہ واہ